آج کل علماء سے عوام کٹ رہی ہے جی جس سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ جی تو یہ سبب کیا ہے؟ یہ سبب کیا ہے؟ جی اور بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کٹتے ہی نہیں، وہ بدعقیدوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جی تو اب میں اس میں ایک اپیل کروں گا جی آپ کے توسط سے، تمام علماء سے اور مسجد کے اماموں سے ایک اپیل کروں گا، میری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عوامی مسائل میں مبتلا ہو جائیں۔ جو پبلک کے عوامی مسائل ہوتے ہیں ان پر آپ دلچسپی لیں۔ کوئی بیمار ہو گیا تو آپ اسے ہسپتال دیکھنے کیوں نہیں جاتے؟ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ اس کی خیریت کیوں نہیں معلوم کرتے؟ کسی کے گھر میں لڑکی کی شادی ہے، غریبی سے جوجھ رہا ہے، آپ کھڑے ہو کے بول دیں گے تو 10 آدمی اس کا انتظام کر دیں گے۔ اگر عوامی مسائل میں آپ مبتلا ہونے لگیں گے، کسی کا لڑکا شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، آوارہ گردی اور عیاشی کر رہا ہے، آپ اس کو بلا کے سمجھائیے، گھر والوں کو بلائیے۔ یعنی عوامی جو مسائل ہیں ان کو اگر آپ گہرائی سے دل میں لیں گے، ان میں تبلیغ کریں گے تو یہ عوام آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ جی دیکھ لیجئے، میں بتا رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں وہابی نہیں بنا کیسے کہ اس کو بتایا گیا ہو کہ عقیدہ یہ رکھو سرکار کے بارے میں۔ عقیدہ بتا کے کسی کو یہ لوگ وہابی نہیں بنا پائے، کیونکہ اگر عقیدہ بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم شفاعت النبی، حیات النبی، میلاد النبی، معراج النبی سب کے قائل نہیں ہیں، تو وہ سامنے والا منہ پہ تماچا مار دے گا کہ نکل جائے یہاں سے نالائق، ایسی بات کرتا ہے۔ تو وہ عقیدہ نہیں بتاتے، سامنے والے کو ضرورت بتاتے ہیں۔ جی کاروبار نہیں چل رہا، 10,000 لے لو، ایک گمتی رکھ لو، کیا پریشانی ہے، جاؤ وہاں نوکری کر لو، میں خط لکھتے دیتا ہوں، فون کیے دیتا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تو وہ ضرورت بنا کر کے اپنی طرف لا رہے ہیں، عقیدہ بنا کر کے نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ وہ عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، بزرگان دین کا عقیدہ ہے، ایک نمبر کا ہمارا عقیدہ۔ ہم سچائی پر ہیں تو ہمیں سچائی بتانے میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن ہم ان کے معاملات کو نظر انداز کر جاتے ہیں پبلک کے، جی اور ان کے کام نہیں آتے۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو اب امام صاحب کب جائیں گے؟ امام صاحب کو کہا جائے گا ظہر بعد جنازہ ہے، اب پوری پبلک لگ گئی، امام صاحب چلے آ رہے ہیں، نماز پڑھائے سر پہ، پھر اپنا رومال ڈالا، واپس کمرے میں چلے گئے۔ آپ پبلک کے ساتھ کہاں لگے؟ یہاں لگنے کو کون روک رہا تھا؟ یہاں کون سی دکان چل رہی تھی؟ یہاں تو آپ کو یہ چاہیے کہ انتقال ہوا تو آپ اس کے گھر جاتے، جی تاکہ کوئی بدعقیدہ مولوی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھا پاتا۔ آپ پہنچیں گے تو آپ ہی سب کچھ کریں گے۔ جی پھر نہلانے کا طریقہ بتاتے کہ ایسے ایسے نہلاؤ، پھر جنازہ اٹھاؤ، اللہ کی قبر میں اتارو، فاتحہ پڑھو اور وہاں دعائے مغفرت کرو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس مرنے والے کے ساتھ آپ اتنا کرتے رہیں گے اس کی آل اولاد، پوتے ناتی نواسے کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب آپ کو نہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ سنیت کو نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بنیادی بات ہے حضور، کیونکہ اس پر کوئی اہل سنت کے علماء توجہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دیوبندیت اور وہابیت جو بڑھ رہی ہے اسی میں زیادہ بڑھ، اسی پہ زیادہ توجہ دے، علماء سے جو دوری ہے اسی وجہ سے۔ اب ہم کرتے کب ہیں؟ پبلک سے شکایت کب کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اس نے فاتحہ کرایا 11ویں شریف کا، بھول گیا اور بعد میں مل گیا چوراہے میں، تو کہتا ہے اچھا عبداللہ آپ کی فاتحہ کرا لیا، یاد بھی نہیں کیا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ تم نے کیوں ایسے کام نہیں کیا کہ عبداللہ کو تمہارے علاوہ کوئی یاد ہی نہ رہتا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے حضور۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے ائمہ ہم کو معاف کریں، ہم کوئی ان کو خادم نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کو قائد بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری آزمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جی الحمدللہ اس پر ہمارا عمل ہے۔ کانپور میں اگر ہم ہیں 12 بجے رات بھی ہو تو ہم اس جنازے میں شرکت کرتے ہیں، خود جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازہ اٹھواتے ہیں، قبر تک لے جاتے ہیں، وہاں دعائے مغفرت کرتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں یہاں بیٹھو تھوڑی دیر، ذکر کرتے رہو، سارے مسائل بتاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تیجا کب ہوگا۔ جب ہم تیجا کی بات کرتے رہیں گے تبھی تو تیجا ہوتا رہے گا، جی اور جب ہم ہی نماز پڑھا کر کے نکل لیں گے تو سب آزاد ہو جائیں گے۔ جی
تو یہ طریقہ بہت بہتر ہے، اس لیے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ عوام کے مسائل میں مبتلا ہوئیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے کیا رنگ آئے گا اہل سنت والجماعت کا۔